دوستو، آج کے بیان کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کو دو ٹکڑے کرنے والا معجزہ۔ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جب حضور دنیا میں تشریف لائے میرا جی چاہا اپنے یتیم کو دیکھ تو لوں۔ فرماتی ہے میں نے جھانک کر نظر ڈالی تو کیا دیکھتی ہوں، سرکار مدینہ سجدہ فرما رہے ہیں۔ دنیا میں قدم رکھتے ہی سب سے پہلے سجدہ فرمایا اور یہ ثابت کر دیا لوگوں میں اس معبود کی چوکھٹ پہ سجدہ کرنے کے لیے آیا ہوں، لوگوں کو خدا منوانے آیا ہوں، سارے معبودوں کو چھڑا کر ایک پروردگار عالم کے دروازے پہ جھکانے آیا ہوں۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے میں نے اٹھا کر گود میں رکھ لیا، پیشانی پہ بوسہ دیا، چوم کر میں نے ہاتھ میں ہاتھ پکڑنا چاہا، دیکھتی کیا ہوں دائیں ہاتھ کی انگلی شہادت والی اٹھائی اور آسمان کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، گویا فرماتے ہیں او میری امی جان، او عرب و عجم کے لوگوں، پہل کے اندر زلزلہ کیوں آیا؟ وہ جیسا کہ عادت چلی ہوئی آ رہی ہے نا، نجومیوں کو بلایا کہ بتاؤ آج رات میں کیا خاص واقعہ نمودار ہوا جس کی وجہ سے میرے محل میں زلزلہ آیا۔ بے شمار نجومی تھے، کسی نے اطلاع دی کہ عرب کے اندر ایک یتیم پیدا ہوا ہے، بے شمار اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں، ان کی تشریف آوری کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اور اصل مقصد یہ ہے اب آ گئے غربا کے حقوق کے پاس باں، یتیموں کے والی آ گئے، غلاموں کے مولا آ گئے، کمزوروں کے ماوا آ گئے، ضعیفوں کے سہارے آ گئے۔ آج کے بعد بادشاہت نہیں چلے گی، آج کے بعد محلوں میں رہ کر سجدے کرانے والے بادشاہوں کی بادشاہت ختم ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہوئی مزقناہم کل ممزق ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ بادشاہوں کے ایوانوں میں زلزلے آ گئے، کالی کملی والے کے دنیا میں قدم رکھتے۔ ملک فارس کے اندر ہزاروں سال سے جو آگ روشن ہے اسی رات میں خود بخود بجھ گئی۔ ہم لوگ تلاش میں ہیں، جستجو میں ہیں، تلاش کرتے پھرتے ہیں اس کا سبب کیا بنا۔ پتا چلا وہ آگ کی پوجا کرنے والوں آ گئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد آگ کی پوجا نہیں ہوگی، ہزاروں سال سے جلنے والی آگ خود بخود بند ہو گئی۔ دریا خشک ہو گیا، جس پانی کی حضور کے زمانے سے پہلے لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ پانی کی عبادت نہیں ہوگی، آگ کی عبادت نہیں ہوگی، بادشاہوں کی عبادت اور ان کی پوجا پاٹ قطعاً نہیں ہوگی اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ دماغ کے مارے ہوئے لوگ ایسی چیزوں کو خدا بنا کے بیٹھ جاتے ہیں جو عقل میں بھی نہیں آتے۔ اب مثال کے طور پر چولہے میں آگ جلاؤ، ایک خدا پیدا ہو گیا، دوسرے خدا کو ہنڈیا میں ڈال کر چولہے کے اوپر رکھ دو، اوپر والے کو جوش آ گیا تو نیچے والے خدا کا بیڑا غرق۔ کوئی پانی کو خدا، کوئی آگ کو خدا، کوئی بادشاہ کو خدا، کوئی لکڑی کو خدا، کوئی پیپل اور بڑ کو خدا مانتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ثابت ہو گیا کہ اب یہ تگ و دو نہیں چلے گی، یہ سارے معاملات ختم ہیں۔ مائی حلیمہ کہتی ہیں مجھے لوگوں نے بچہ نہ دیا، میرے پاس اپنا بچہ تھا، لوگ سمجھتے تھے اپنے بچے کو کھلاوے پلاوے گی، ہمارے والے کو بھوکا مارے گی۔ بالآخر آمنہ کے در پہ آئی اور کہنے لگی آمنہ اپنے یتیم کی زیارت تو کرا دے۔ لکھا سید آمنہ خاتون نے جب سفید چادر اپنے ہاتھ سے اٹھائی، چاند جیسی صورت نظر آئی، حلیمہ کی آنکھیں چندیا آ گئی، کہنے لگی مجھے اپنی کبریا کی قسم میری آنکھوں نے آج تک اتنا حسین بچہ دیکھا نہیں۔
حلیمہ کہتی ہے میں نے بھی ہزاروں بچے دیکھے، آمنہ فرماتی ہے میں نے بھی سینکڑوں ہزاروں بال بچوں کو دیکھا مگر اتنا جمیل کوئی نہیں۔ آواز آتی ہے، جبریل کہتے ہیں او آمنہ او حلیمہ تم تو عرب میں رہتی ہو، مکے کے علاقے کو جانتی ہو، میں مشرق میں پھرتا ہوں، مغرب کا چکر لگاتا ہوں، شمال کو دیکھتا ہوں، جنوب کو میں نے دیکھا ہوا ہے، اور میں نے ساری دنیا کی گردش کی ہے۔ آفاق گردیدم بسیار خوب دیدم لیکن تو چیزیں دیگری، میں نے سارے جہان کا چکر لگا لیا ہے۔ اور جبریل کہتے رب اکبر کی قسم میری آنکھوں نے اتنا حسین دیکھا کوئی نہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے آواز آتی ہے جبریل تم دیکھتے تو تب جب میں نے ایسا حسین کوئی پیدا کیا ہو، اب تو بنایا کرو گے، شاید اور بھی ایسے جمیل آ جائے، احسن آ جائے، خوبصورت آ جائے۔ فرمایا نہیں نہیں، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب اس جیسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے چشم خیال میں اور نہ دکان آئینہ ساز میں۔ فرمایا میرے پاس بھی اب ایسا حسین کوئی نہیں، جس سانچے میں میں نے کالی کملی والے کی صورت کو ڈالا ہے وہ سانچا ہی توڑ دیا۔ کیا ٹھکانا حسن و جمال کا۔ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور میرے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی سیاہی کی قسم۔ آمنہ فرماتی ہے، حلیمہ کہتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، میری گود میں آمنہ نے حضور کو دے دیا اور ایسی بات کہی جو ایک آخر الزماں پیغمبر کی ماں کہہ سکتی ہے صرف۔ مکے کی ہر عورت نے اپنا بچہ اس لیے نہیں دیا کہ حلیمہ کے پاس اپنا بچہ ہے، ہمارے بچے کی طرف سے بے پرواہی کرے گی۔ سیدہ آمنہ خاتون نے تار لیا، بھانپ لیا، دیکھ لیا، سمجھ لیا، حضور کو پیار سے گود میں لیتی ہے، پیشانی پہ بوسہ دے کر اٹھاتی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے او حلیمہ میری ایک بات سنتی جا، کہیں میرے در یتیم کی محبت میں آ کر، جذبات میں آ کر اپنے بچے کو بھوکا نہ رکھنا، میرے بچے کی وجہ سے کہیں تیرا بچہ بھوکا نہ رہ جائے۔ ہر عورت نے اس لیے بچہ نہیں دیا کہ میرے بچے کی طرف سے بے پرواہی ہوگی، لیکن پیغمبر آخر الزماں کی والدہ ہے نا۔ اور حلیمہ بھی لے کے چلی ہیں۔ ابھی سے دنیا والوں کو بتانا مقصود ہے کہ آ گئے شان والے، عظمت والے۔ حلیمہ نے گود میں لے لیا، خامن آگے بیٹھا ہے، پیچھے بیٹھ کر کے جانے لگی۔ پتا چلا کہ عرب میں ایک دستور تھا، عورت پیچھے بیٹھا کرتی تھی، مرد آگے سواری پہ بیٹھا کرتے تھے۔ ہمارے پاکستان کا دستور کچھ اور ہے، تم تو بڑے شہر میں رہتے ہو، میں چھوٹے شہر میں رہتا ہوں۔ ہمارے یہاں ملتان میں شادیوں میں عورتیں اونٹوں کے اوپر بیٹھی ہوئی گاتی چلتی ہے، مرد بڑوے نیچے تالیاں بجاتے چلتے ہیں۔ الٹا دستور جو عرب کے بگڑے ہوئے معاشرے میں بھی نہیں تھا۔ حلیمہ پیچھے بیٹھی ہے، حلیمہ کا خامن سواری کے اوپر آگے بیٹھا ہے۔ اٹھاتے ہیں اونٹنی کو، اٹھتی نہیں، چلاتے ہیں چلتی نہیں۔ اللہ میاں نے اونٹنی کو القا کر دیا، خبردار میرے محبوب کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا ہے۔ شاباش، میرے محبوب کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا ہے، بے ادبی کر رہا ہے۔ بے ادبوں کو اٹھا کر لے جانا تیرا کام نہیں۔ پیغمبر کی عمر شریف 3 دن کی ہے، اس دن اگر کسی نے پیٹ کر دی تو اونٹنی اٹھا کر نہیں لے جاتی، اور جو 14ویں صدی میں آ کر کے نبی کے دین میں ملاوٹ کرے نمک پاروں کی، وہ کیسے کام چلے گا؟
جتنا ہو سکتا ہے اتنا ہی ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور بالآخر بات یہاں لے آتے ہیں کہ صاحب اس میں حرج کیا ہے؟ اچھا ساری عمر ہوگی بالو شاہیوں کا بیڑا گرک کرتے ہوئے اب تک حرج کچھ نہیں ہوا. ایوب خان کے زمانے میں جمعرات اور جمعے کے گوشت کا ناغہ ہوا تھا کہ نہیں؟ ہوا تھا نہیں؟ جمعرات اور جمعے کا گوشت کا ناغہ شروع میں ہوا تھا. اب جمعرات کے بغیر تو فاتحہ کوئی نہ دلائے اور جمعرات کوئی گوشت نہ ملے، اب گاجروں پہ فاتحہ کیسے آئے؟ لوگوں نے مسور کی دال پہ ختم پڑھوانے شروع کر دیے. اور تو کوئی راستہ بنا نہیں، مولوی کہنے لگے دیکھو جی یہ ٹھیک نہیں، مرجانو چورنے ہو جانے ہیں. بڑی دھاڑ ہوئی، یعنی جمعرات کو گوشت کھولو، مر گئے ساگ پہ ختم پڑھتے پڑھتے. بالآخر ان کے دھاڑ پر یہ پھر منگل بدھ کا ناغا تشریف لایا تھا جو اب تک قائم ہے. تو کیا کرے؟ شادیوں میں تو ہم مولویوں کو تم بلاؤ نا، اور مرنے کے بعد ہم تمہیں رگڑا نہ چڑھائیں تو پھر کھائیں کب؟ یقین کرو ہم تو تم بیمار ہو جاتے ہو پوچھنے کے لیے اس نیت سے نہیں آتے کہ اللہ کرے خیر ہو، رستے میں دعا مانگتے آتے خدا کرے کانڈا نکل چکا ہو. خود بخود حالات ایسے پیدا کیے گئے. مجال ہے مولوی کو کبھی کوٹھی کے اندر سے گزرنے دیا ہو، ایسی صورت میں نہیں. بنگلے میں کون مولوی صاحب کو بلائے؟ جب تک مر نہ جائے مولوی کو گھر میں قدم کھود رکھنے دے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم سب کے سامنے دین کا مذاق بنا ہوا ہے. رسم رواج سنت امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. قرآن کریم کہتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اور لوگوں میں نے اپنا محبوب امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمہارے لیے نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے. لیکن جن کے لیے نمونہ بنے ان کی حالات تو دیکھو. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ غزوہ خندق ہے، چاروں طرف سے کافروں نے بدعہدی کر دی، دشمن ٹوٹ کے پڑ رہے ہیں اور پانی نہیں، روٹی نہیں، بھوک بڑی بے تحاشا ہے، پیاس نے گلوں کو خشک کر دیا ہوا ہے. قرآن گواہی دیتا ہے اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے سانس گلے میں اٹک گئے تھے. حالت یہ ہے صحابہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتا ہے میرے آقا کرتا اٹھا کر دکھاتا میرے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ سے اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو دو پتھر بندھے ہوئے ہیں. چاروں طرف سے مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن اس وقت بھی ایمان دیکھو. قالوا هذا ما وعدنا اللہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. بجائے پریشانیوں میں ڈھیلا پڑنے کے، کچھ کچا ہونے کے، صحابہ کرام کی گواہی قرآن کریم دیتا، مضبوط ایمان بنتا چلا گیا. اس
پریشانی کے عالم میں بھی قطعاً نہیں گھبرائے. بالآخر غزوہ خندق میں کافروں کا ایک بہادر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے ہاتھوں، صحابہ کرام کے ہاتھوں مارا گیا. انہوں نے کہا جی آپ ہمارے بہادر کی لاش دے دیں، 10,000 روپیہ ہم سے لے لیں، 10,000 روپیہ ہم سے لے لیں. ان کے پاس روٹی نہیں، ریشن نہیں، اسلحہ نہیں، پانی نہیں، ضرورت ہے پیسے کی. مدنی کریم کی فوج بھوکی ہے، پیاسی ہے، درختوں کے پتے بھی نصیب نہیں. 3 دن گزر گئے، مدنی کریم کے غلاموں نے پانی آنکھوں سے نہیں دیکھا. ایسے وقت میں جب کہ ضرورت تھی، کہنا چاہیے تھا کہ ہم تو جی 20,000 لیں گے، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم اپنے بہادر کی لاش یوں ہی مفت ہمارے پاس سے لے جاؤ. اور لوگوں یاد رکھو ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں، ہم مردوں کی ہم نہ ہوئے اس وقت. ہم ہوتے ضرور کہتے چلو جی بہت ہی نہیں کھاواں گے تو تھوڑی تھوڑی صحیح، کچھ تو راہ بنا ہی لیتے نا. کون مار کھائے، کس نے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دکھ اٹھائے؟ جاؤ شیخ الہند کی قبر سے پوچھو، مولانا مدنی کی قبر سے پوچھو، مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کی قبر سے پوچھو، رشید احمد گنگوہی کی قبر سے جا کے پوچھو، لاہوری کی قبر سے جا کے پوچھو کہ تمہارا کتنا وقت اور کتنی محنت تمہاری دین و اسلام کے لیے تمہیں اس دنیا میں کرنی پڑے گی. اس سادگی کے ساتھ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ گاڑی میں سفر فرما رہے ہیں. ہندو مسلمان اکٹھے رہتے تھے، ملک تھا ہندوستان. ہندو جب پیشاب وغیرہ کے لیے گیا تو کسی نے لیٹرین کو گندا کر رکھا تھا، بڑبڑاتا ہوا باہر نکل آیا. مولانا اٹھے اور لوٹا لیا اور اس کو جا کر کے صاف کر دیا. اور وہ مولانا کو قطع نہیں جانتا. فرمایا کہ اب چلے جائے، آپ وہاں جانا چاہتے ہیں. وہ گیا، بڑا حیران کہ یہ کون آدمی ہے، مشرع ہے، بزرگ معلوم ہوتا ہے، نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، لیکن اس نے میرے لیے اتنا دکھ اٹھایا. واپس آ کر کے کہنے لگا مولانا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا لوگ مجھے حسین احمد کہتے ہیں. اٹھ کھڑا ہوا، قدموں پہ گر پڑا، پوچھا حضرت کہاں تک کا سفر ہے؟ حضرت نے فرما دیا فلاں جگہ تک جاؤں گا. ایک اسٹیشن پہ اٹھ کر کے اپنی دوسرے ڈبے سے بیوی کو لایا، بچی کو لایا اور خود بخود سامنے کھڑا ہو کر کے کہنے لگا مولانا ہم 3 گھر کے آدمی اس وقت موجود ہیں، دیر نہ کرو کلمہ پڑھاؤ. جس نبی کے غلاموں کے یہ اخلاقی حالات ہے، خود نبی کا کیا حال ہوگا؟ اور دوسرے چند دنوں کے بعد گھر کے 12 آدمی لے کے آیا اور مولانا کے ہاتھ سے مسلمان بن گیا. علامہ انور شاہ کشمیری سب کہہ دو رحمت اللہ لیا، ہندو ٹکٹ دینے والا تھا، ادھر ٹکٹ دیا، پچھلے دروازے سے دوڑ کے باہر آیا اور کہنے لگا مولانا میں نے آپ کو ریل کا ٹکٹ دے دیا، آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دے دیں. پوچھا کیوں، کیا بات؟ کہنے لگا آپ کی شکل دیکھ کر مجھے یہ خیال آیا جو خدا اتنے حسین انسان بنا سکتا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا. میرے بزرگوں نے، اکابر نے سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تو کافروں کو مسلمان بنایا. خواجہ غلام حسن لالسن کروڑ والے رحمت اللہ علیہ نہر کے پل پہ بیٹھے ہیں، ایک کراڑ آ گیا، کہنے لگا مولوی جی کروڑ دا رستہ کیڑا ہے؟ فرمایا کروڑ دا راہ دسا یا توڑ دا راہ دسا؟ کروڑ دا دسیے یا توڑ دا؟ آخر لگا مولوی جی جیویں مرضی آوے. فرمایا پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان حضرات نے سیرت کی قدر کی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے بیٹھی ہے، اونٹنی اٹھا کے لے کے نہیں چلتی.
کہنے لگی کہ بختوں والا بچہ معلوم ہوتا ہے، آپ اس کو گود میں لے لیں۔ حلیمہ کی خامد نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے لیا۔ اونٹنی خود بخود کھڑی ہو گئی اور اٹھ کھڑی ہوئی چل پڑی، چلی نہیں دوڑ پڑی، برق رفتار بن گئی۔ دو دن ایک دن پہلے کی چلی ہوئی سواریاں جب ان کے پاس سے سپر میل کی طرح سے گزرنے لگی، وہ آواز دے کر کہتی او حلیمہ سواری کس سے بدل کے لائی ہو؟ حلیمہ کہتی ہے سواری بھی وہی، میں بھی وہی، میرا خامند بھی وہی، آؤ مجھے مبارکباد دے دو، میری اونٹنی کا شاہ سوار بدل گیا۔ گھر میں لے جاتی ہے، کہنے لگی اپنے خامند کو بکری کے نیچے ذرا دیکھو ایک آدھ دھار دودھ کی مل جائے، اپنے معصوم کو پلاؤں گی۔ ایک برتن لیا، دوسرا لیا، تیسرا لیا، حلیمہ کے گھر کے برتن ختم ہو گئے اور بکری کے نیچے کا دودھ ختم نہیں ہوا۔ کیوں؟ جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہاں سحر ہوئی، جہاں جہاں گزر گئے، جہاں قدم ٹکایا وہاں اللہ کی رحمتیں آ گئی۔ قحط کے زمانے میں دودھ بے تحاشا بکری کے نیچے اللہ پاک نے پیدا فرما دیا۔ معجزات ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ غنی، حلیمہ فرماتی ہے میں وہی محبت میں آ کر کبھی کبھی دوسری طرف کا دودھ، اپنے بچے والے حصے کا دودھ بھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلانا چاہتی۔ حلیمہ کہتی ہے مجھے رب اکبر کی قسم اس طرف کے حصے کو کبھی بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ نہیں لگایا۔ دوسرے کا حق کھا کر اللہ کی توحید کیسے بیان ہوگی؟ اللہ کا قرآن کیسے سنایا جا سکے گا؟ اللہ میاں نے اس دہن مبارک کو، چہرے انور کو پاک رکھا۔ چند دن کی عمر ہے، تعلیم ہو رہی ہے امت کو کہ حلال کھانا، حرام نہ کھانا، دوسروں کے حق نہ کھاؤ، ہر ممکن طریقے سے کوشش کرو چاہے تھوڑا ملے مگر حلال مل جائے۔ آج سب سے بڑی چشم پوشی جو ہم نے کی وہ اس طرف سے کی، عورت کبھی نہیں پوچھتی خامن سے کہ تمہاری تنخواہ تو 500 روپیہ ہے اور یہ 3000 10,000 روپیہ تم لائے کہاں سے ہو؟ بس پوچھے گی تو اتنا پوچھے گی، میرے خیال میں کوئی اللہ کا فضل ہو گیا ساڈے اتے۔ اندازہ لا، ذہنیت دیکھو۔ وہ بھی کہتا ہے چپ کر کے بکسے وچ رکھ دے، بس ہن کام انشاءاللہ ٹر روپیہ ساڈا بھی، یہ نہیں کتنا مہنگا پڑے گا۔ پھر روتی پھرتی ہے مولوی جی 2 منڈے نے ایک بھی سجدہ نہیں، ایک بھی کم دا نہیں، سگو نام دے تو چنگا سی۔ اللہ کی بندیوں کبھی تو سوچو، یہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کافر مسافر آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے او اللہ کے نبی میں ہوں تو کافر، میں ہوں مسافر، میرے پاس سواری کوئی نہیں، میں سوال کرتا ہوں مجھے کوئی سواری دو میں گھر پہنچ جاؤں۔ مدنی کریم نے نہیں فرمایا جا جا تیرے لیے ہمارے پاس سواری کہاں سے آئی ہے، کھڑے ہو کر فرمایا او لوگوں جو آج میں محمد الرسول اللہ کو سواری دے گا میں جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنی اونٹنی دے دی حضور کے ہاتھ میں، حضور نے اس کافر مسافر کو پکڑا دی۔ وہی مسافر کہنے لگا کہ جی برا نہ ماننا مجھے بھوک بھی لگی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ ایک سوال تیرا پورا کر دیا، دوسرے کا اپنا کوئی اور راستہ بنا، کھڑے ہو گئے فرمانے لگے او لوگوں جو آج کھانا میں محمد رسول اللہ کو دے میں جنت میں اعلیٰ قسم کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سوال کا صحابہ میں سے جواب نہ ملا، اور کیوں نہیں ملا؟ 300 صحابہ کا مجمع تھا،
پر لکھا ہے کوئی صحابی ایسا نہیں جس کا 3 دن سے کم کا فاقہ. سلمان فارسی اٹھے, فرمانے لگے آؤ میری ساتھ, میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے چلوں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ ملے گا. ساتھ لیا, خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پہ لے کے گیا, جا کے آواز دی یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ. اللہ والی مسافر بھوکا, اس کے لیے کھانا چاہیے. اندر سے آواز آئی ذرا حسنین کریمین کے چہرے کو دیکھو, ان کی شکلوں کو دیکھو. آج 4 دن کے فاقے نے نبی کے نواسوں کی شکلیں بگاڑ دی. حالات ایسے. اور جب واپس ہونے لگا مسافر تو آواز آئی سلمان میری چادر لے جاؤ, یہودی کے پاس جا کے گروی رکھو اور بدلے میں غلہ لے آؤ, پیس پکا کر کھلا کے بھیجوں گی. فاطمہ کے دروازے سے بھوکا کوئی نہ جائے. اپنا 4 دن کا فاقہ ہے. تو یہ حضرات بھی تو دنیا میں زندگی گزار کے گئے, اور آج ہم ہیں. ہزاروں مشکلات آتی ہیں, ان تمام کے لیے آسانی اور ان کا حل دنیا کے اندر تلاش کرتے ہیں, اللہ کی ذات سے نہیں مانگتے. مانگنا چھوڑ دیا لوگوں نے, عورتوں نے بھی مردوں نے بھی. ایسا معلوم ہوتا کہ خدا کو ریٹائر کر دیا. اللہ میاں فرماتے ہیں او میرے نبی, جب آپ نے مردوں کی قیمت نہیں لینی, میں ان بھوکے پیاسوں کو لڑتا ہوا تڑپتا ہوا برابر دیکھ رہا ہوں. اللہ میاں کا دریائے کرم جوش میں آیا اور آواز دی او میرے محبوب, اب فرشتے نہیں لڑیں گے, اب جن نہیں لڑیں گے, اب کسی مخلوق کو کافروں کے مقابلے میں نہیں لاؤں گا. کیا بات ہے, آپ نے ایسی بات کہہ ڈالی ہے. فرمایا وقف اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا. اب ان کافروں سے میں خدا خود لڑوں گا, میں خدا خود ان سے نپٹوں گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عجیب زندگی. جہاد کا موقع ہے, تیاری فرما رہے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اسلحہ, کوئی تیر, کوئی تلوار, کوئی ستو, کوئی کھجور, کوئی کپڑا لا کر پیش کر رہے ہیں. حضرت عرفہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی ہے, حضور کے قریب آ کے بیٹھ کے رونے لگ گئی. سرکار اٹھے, تشریف لائے, فرمایا کیوں, کیا بات ہے؟ اندازہ لگاؤ اس قسم کے لوگ کہاں پیدا ہوں گے. عرض کرنے لگی میرے آقا جنگ کی تیاری ہو رہی ہے, جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان ہو چکا ہے, میں نے بھی سن لیا. میں نے بڑی جستجو کی, میرے گھر میں دال نہیں, دال یہ میرے سال کا دودھ پیتا بچہ ہے, میں اسے لے آئی ہوں, اسے قبول فرماؤ. حضور نے فرمایا بھائی یہ کیا کرے گا؟ عرض کرنے لگی میرے آقا جب میدان جہاد گرم ہو جائے اور کافرات کی طرف تیر چلانے لگے, میرے بچے کو ڈال کے طور پر آگے کر دینا, میرے بچے کا سینہ ہوگا, آپ کی طرف آنے والے تیر لگیں گے اور کالی کملی والے میرا کلیجہ ٹھرے گا. ایمان دیکھیے, پیش کرتی ہے اور رو کے کہتی ہے میرے آقا بیوہ کا نذرانہ رد نہ فرماؤ. اس کا نام ہے ایمان, اس کا نام ہے کالی کملی والے کی نگاہوں نبوت نے جن کو رنگ دیا وہ یوں مستحکم بنے. ارے یہ بھی تو سیرت ہے,
جس آنکھ مبارک نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، جس آنکھ نے عرش معلیٰ کو دیکھا، جس آنکھ نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، جس آنکھ نے بیت المعمور کو دیکھا، جس چشم مبارک نے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان کو دیکھا، سب جگہ رہنے والے مقربین فرشتوں کو دیکھا، ہزاروں مرتبہ جبریل امین کو دیکھا، اسرافیل کو دیکھا، نظام فلک کو دیکھا، نظام شمس کو دیکھا، نظام قمری کو دیکھا، نظام نجومی کو دیکھا، سارے جہان کو دیکھا، خدا کی ذات کو دیکھا، اور لوگوں اس آنکھ کے اوپر کے حصے میں پیشانی میں تیر لگا، اس آنکھ کے اوپر سے لہو بہ رہا ہے۔ یہ بھی تو سیرت ہے نبی کی۔ جبل احد ہے، غار کے دروازے پہ حضور بیٹھے ہیں اور صحابہ کرام چاروں طرف مجمع ہے، خون رس رہا ہے، لہو بہ رہا ہے، صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، میرے آقا کیا کریں؟ عورتیں مرد اپنی جان سے کروڑ سا زیادہ، لاکھوں کا زیادہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سمجھتے تھے۔ اسی لیے آج ہمیں انہی کے لائے ہوئے ایمان اور اسلام اور قرآن کو سب سے زیادہ عزیز سمجھنا چاہیے، ایمان کی عالم تر دنیا کی چیزوں سے ہر شے سے افضل اور اعلیٰ سمجھیں۔ لیکن یہ تو کوئی سمجھنے والی بات نہیں کہ آدمی خود بخود اس کے اندر رکھنا اندازی کرنے کی کوشش کرے۔ اگر میں کوئی کام نہیں کر سکتا تو کرنے والے کو بھی تو نہ کہوں کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو۔ ہمارے یہاں تو یہ کچھ مثالیں بن گئی کہ نہ خود چلنا اور نہ چلنے دینا، راستے کو خراب کرنا۔ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرما دیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام دنیا میں غالب اور جاری ساری ہو کے رہے گا، کوئی نہیں روک سکتا۔ کبھی کبھی یہ لوگ کہا کرتے ہیں نا، وہ جی دیکھو یہ مولوی جلسہ تے بہ کے کہندے نے فلانا پھڑیا گیا، فلانا جیل چ گیا، فلانے نو اے ہویا، یہ کوئی چنگی گل ہے؟ سانو دیکھو آج تک کدے کسی نے پھڑیا ہی نہیں۔ اچھا تانوں کدے نہیں پھڑیا؟ کہ نہیں جی ساڈے بوئے تے کدی پولیس آئی ہی نہیں۔ آوے کیویں؟ کہتا دل لئی دکھ آ چل دے نے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے، دین لئی دکھ او چل دے نے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے، کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نو کدی پنجرے باز تے شیر ہوندے۔ پکڑنے جوگی صورت ہو تو کوئی پکڑے، یہاں جب موقع پڑتا ہے تو لوگ ہمیں نہیں چھوڑتے، جب بھی موقع آیا۔ تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک مرتبہ چلتے جلوس میں سے مجھے پکڑ لیا، مجھے کہنے لگا مولوی چل سیدھا تھانے۔ میں جلوس تو ذرا فٹ پاتھ پہ کھلا ہو کے نیت بن لی، اگر کی کردا ہے میں کہ نفل رہن دے میرے۔ بڑے کون جو کسی کام کے ہی نہ ہو، پنجرے میں شیر آئے گا، کہتا دل لئی دکھ آ چل دنے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے، جیل جاوے شیخ الہند، جیل جاوے گا حسین احمد مدنی، جاؤ قاہرہ کی جیل سے پوچھو، مالٹے کی جیل سے پوچھو، تمہاری کوٹڑیوں کو اللہ کے قرآن سے کس نے آباد کیا تھا۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب ہمیں لاہور سے کراچی لے جانے لگے، ایک گاڑی میں پنجرا رکھا، نوکدار چاروں طرف تار تھے، نہ میں جھک سکتا تھا نہ سیدھا ہو سکتا تھا۔ میں نے یکدم مان سوچ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود شریف کا ورد بنا لیا، پڑھتا رہا، ادھر تھک کر مجھے چکر آیا، خاردار تار میرے بدن میں چبھے، ادھر مجھے آقا دو عالم کا دیدار نصیب ہو گیا۔ تو کہتا دل لئی دکھ آ چل
قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نو کدی پنجرے باز تے شیر ہوندے اٹا بوتیاں اسی نو پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے اٹا بوتیاں اسی نو پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے قطرہ خون تے پانی دا بند ہو کے موتی ہیرے تے لال نے پھیر ہوندے ان حضرات نے صحبتیں اٹھائیں تکلیف جھیلی اور پچھتائے کبھی نہیں پشیمان کبھی نہیں ہوئے کہ ایسا ہمارے ساتھ کیوں بن گیا صحابہ کرام کا طرز طریق نقشہ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تو نقشہ ہے سیرت کا مفہوم یہی تو ہے میرے بزرگوں کو لاکھوں حدیثیں اب تک یاد ہیں ایک مولوی نے میں پوچھا تینوں بھی کوئی حدیث آندی آخر آہو میں کہ سنامی ان الناس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ میں کہ اور اکبس آئی بتھیری ہے ایک ہی کافی ہے جہاد میں نہیں جانا میدان جہاد میں جاتے ہوئے دم نکلتا ہے تعویذ پھڑاؤ جی تعویذ پھڑاؤ اور میرا گھر تعویذ رہ گیا پھڑاؤ پھڑاؤ صحابہ کبھی نہیں ان چیزوں کے پیچھے پڑے اللہ غنی مرد تھے یا عورتیں تھی بوڑھے تھے جوان تھے عبداللہ بن خسیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینہ منورہ میں دونوں باپ بیٹا جھگڑ رہے بیٹا کہتا ہے میں جاؤں گا جہاد میں باپ کہتا ہے نہیں بیٹا میں جاؤں گا اس نے کہا ابا کچھ اور بات ہوتی تو میں آپ کی بات مان جاتا بہشت لٹ رہی ہے میں جاؤں گا قرہ اندازی کی گئی بیٹے کا نام نکلا باپ نے ہاتھ باندھ دیے بیٹے ابھی تو جوان ہے تجھے اور وقت مل جائے گا بوڑھے کو کچھ کمائی کر لینے دے اور میرے جوان بیٹے میری بڑی تمنا ہے کہ میدان جہاد ہو اور میرے ٹکڑے ہو جائیں انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے دل 10-12 صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے قریب سے گزرتے ہوئے فرمانے لگی کیوں بیٹھے ہو صحابہ کہنے لگے یوں سنا حضور شہید ہو گئے فرمانے لگے ارے جب وہی شہید ہو گئے دنیا میں جی کے کیا کرو گے تلوار لی اور کافروں کی مجمع میں جا گھسے آن کی آن میں ٹکڑے کر دیے گئے کس وقت میں ان حضرات نے حضرت نادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی عورت ہے لوہا گرم کر کے زبان پہ داغ دیے گئے جسم پہ داغ دیے جا رہے ہیں پر ایمان کا سودا نہیں کرتی بچی ہے ابو بکر صدیق سب کا رضی اللہ تعالی عنہ سارے مکے کے بڑے بڑے کافر سردار آئے ہیں حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی سی بچی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے جاتے ہوئے مدنی کریم ارے ان کے مرتبے کو کیا کہو گے جس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر رحمت والا فرمایا اسماء اپنے نبی کا پتہ نہ بتانا آگے پوچھنے ابو جہل کہنے لگا اسماء بتا ابو بکر کی بیٹی تیرا ابا تمہارا نبی کہاں ہے غلط کہتے ہیں لوگ کہ حضرت اسماء نے کہا کہ مجھے پتا نہیں فرماتی ہیں کیوں تم کون ہو پوچھنے والے یہ چمچا گیری بھی بڑی پرانی رسم ہے نا کئی وچوں آکھن لگے نہیں کڑیے دس دے تو نہیں چھاننی اے مکے دا بڑا بہادر ہے ماروں گا تینوں کہنے لگی تم تھوڑے ہو سارے مکی کو اکٹھا کر کے لے آؤ سارے عرب کو اکٹھا کر کے لے آؤ اور مزہ تو تب ہے ابو بکر کی بیٹی سے کالی کملی والے کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ
نہیں دکھا سکتے تم میرے نہیں مجھ سے پوچھ سکتے. اور لکھا ہے کہ ابو جہل نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سر کے بال پکڑ کر گھما کر پتھر میں دے کے مارا. ادھر پیشانی میں پتھر کی نوک لگی, ادھر خون کی دھار دور جا کے پڑی. ادھر کہتی آ لوگوں غلط ہے تمہارا خیال, میری جان کا قیمہ تو بنایا جا سکتا ہے پر تم پتہ نہیں پوچھ سکتے. اور قربان جاؤں 3 میل کی غار ثور کی چڑھائی کو طے کرتی ہوئی حضرت اسماء جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کے گئی, رحمت دو عالم کی نظر پڑی. فرمایا اسماء چوٹ کیسے آئی, یہ منہ تیرا سوج کیسے گیا؟ خاموش ہے, یوں ہی ہو گیا. فرمایا نہیں, بچی کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. میرے آقا آپ کا پتہ پوچھتے تھے, میں نے بتایا نہیں, انہوں نے مجھے گھما کے پتھر میں دے کے مارا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے او میرے پروردگار ابو بکر کے گھرانے پہ کرم فرما, جنہوں نے میری خیر خواہی کے لیے اس معصوم بچی نے بھی اپنے منہ پہ تماچے کھائے. عرض کر رہا تھا کہ صحابیات اور صحابہ اکرام مرد تھے یا عورتیں بدلے, ان کو یہ ان کا کمال نہیں, اصل کمال ہے کالی کملی والے کی نگاہ کا. ایسا ان کو رنگا, دنیا بدل گئی مگر میرے آقا کا غلام کبھی کوئی تبدیل نہیں ہوا. کیسے بدل جائیں پرواہ نہیں کرتے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بڑھیا عورت آئی, اللہ غنی, کمزور ہے, تھر تھر کانپ رہی ہے, ضعیف ناتواں ہے. عرض کرنے لگی میرے آقا میرا بھی جی چاہتا ہے کہ مجھ سے اب جوانی جتنی نیکیاں کمائی نہیں جاتی, میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ کماؤں. کیوں؟ آخرت قریب آ رہی ہے, دنیا سے آخر میں نے رخصت ہونا ہے. فرمایا بوڑھی مائی تیرے دل کی تمنا تیری آرزو میں اللہ پاک پوری فرمائے. اور سب سے بڑا میں تجھے یہ بتاتا ہوں, آج کے بعد اپنی زبان کو اللہ کے قرآن سے ہر وقت لگائے رکھا کر, قرآن کی تلاوت کیا کر. حدیث پاک میں آتا ہے جس مکان میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے آسمان والوں کو یوں نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو چاند نظر آتا ہے. آج تلاوت کی توفیق نہیں, عبادت کی توفیق نہیں, اور جو کرتا ہے تھوڑی بہت ہی وہ اچھا نہیں لگتا, اس پہ تنقید تبصرہ. پچھلے ہفتے کا ترجمان تو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. ہمارے ملک میں متحدہ ہندوستان سے ہی نیکی کرنے والے لوگ کچھ اور ہوتے ہیں. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب دہلوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمتیں نازل ہوں. بازار سے گزر رہے ہیں, ایک پہلوان صاحب ملے, السلام علیکم. وعلیکم السلام ہوئی. فرمایا بھائی اپنا کلمہ سنا دے, کوئی غلطی نہ ہو, میرا سن لے, میری غلطی نکال دینا, اصلاح ہو جائے گی. پہلوان صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, پڑاخ سے مولانا کے منہ پہ تماچا مارا. وہ پہلوان تھا, مولانا بالکل چھوٹے سے قد کے, نحیف الجسم, ٹیسٹ تو بنایا جتنے ساتھ تھے مگر صبر کی تعلیم دی ہوئی تھی. خود ہی تو تھپڑ کھایا اور جھک کر کے پہلوان کے قدموں پہ پیروں پہ ہاتھ رکھ دیے. مولانا نے فرمایا پہلوان صاحب معاف کر دینا, غلطی ہو گئی. بس اتنی سی بات ہوئی. اس کے بعد اللہ میاں نے اس کا مقدر ہی جگا دیا. سوچنے لگا ماروں بھی میں اور معافی بھی میں دوں. اللہ میاں نے ایسا انقلاب زندگی میں دیا کہ ساری عمر مولانا کے قدموں میں گزار دی. ہزارہ لوگوں کو نماز یاد کرائی, لاکھوں لوگوں کو جنازے کی نماز سکھائی.
اپنا کھانا، اپنا خرچہ، اپنا پینا سب کچھ ہوتے ہوئے مگر بعض بدنصیب آدمی ان کی مخالفت کو بھی عبادت سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کسی بستی میں شام کے بعد تبلیغی جماعت چلی گئی، مغرب کے بعد یا پہلے پنڈ کے لوگ باہر آئے کہ بھی تو تم ہمارے یہاں نہیں آ سکتے. انہوں نے کہا کیوں؟ ہمارے پیر صاحب نے منع کر رکھا ہے، دیکھ لو نہیں جاؤ گے ماریں گے ہم تمہیں. انہوں نے کہا بھی چلو تمہیں تبلیغ ہم کچھ نہیں کرنے کے، مسجد میں ہمیں ٹھہرنے دو، ہم کہاں جائیں ہم، لیکن تم نے کرنا کچھ نہیں، تبلیغ نہیں کرنے دیں گے ہم. میں کہا چلو نہیں صحیح میاں کوئی بات نہیں. اور پیر کو جب پتا چلا کہ تبلیغ والے آ گئے، اس نے سوچا یہ آ گئے تو پھر معاملہ تو روشن ہو جائے گا. پیسے پہ ناز نہ کرو، دولت پہ ناز نہ کرو. کتنے ہی لوگ اسے چھوڑ کر قبروں میں جا چکے تھے. صحابی کہتا ہے نواب آدمی ہے، سیٹ ہے، بڑا کاروبار ہے، بڑا دھندا ہے، رات کا وقت ہے، یخ موسم ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، بارش برس رہی ہے، سرد زمانہ ہے، میاں بیوی دل لگی کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، مذاق ہو رہا ہے. دروازے پہ کسی نے دستک دی. سیٹھ صاحب دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھلا، دیکھتا کیا ایک فقیر ہے آدھی رات کے وقت میں جو کہتا ہے اللہ نام پہ 2 روٹیوں کا سوال کرتا ہوں. دروازہ کھلا، آس لگی روٹی ملے گی، کھانا ملے گا. سیٹھ آگے بڑھا، جذبات میں آیا، غصے میں آیا، گھمنڈ میں آیا، غرور میں آیا، تکبر میں آ کر فقیر کو قریب گیا. بجائے اس کے اس کی حوصلہ افزائی کرتا، اس کو کچھ اللہ کے دیے ہوئے مال سے دیتا، سیٹھ نے فقیر کو لاپیں ماری، تماچے مارے. وہ یہ نہ سوچ سکا کہ یہ عادی فقیر نہیں ہوگا، رات کے وقت عادت والا کدھر سے آیا. پہلے اس نے اس کے دروازے پہ صدا کی تھی، پھر اس بندہ نواز کے دروازے پہ صدا کر دی، مولا یہ پیٹ تیرا لگایا ہوا ہے، 3 دن کا بھوکا ہوں، تجھے معلوم ہے، اس پیٹ میں آگ لگ گئی. میں نے آ کر سوال کیا، مانگی روٹی ملے تماچے، مانگی روٹی ملی لاتے، تیری مرضی ہے. فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء. مولا تو غنی ہے، میں تیرے دروازے کا فقیر ہوں. میں نے آ کر سوال کر دیا، میں نے بھیک مانگ لی، میں نے جھولی پھیلا دی، روٹی ملے گی. 3 دن کا کھانا نہ ملا تھا، میں نے پھر روٹی مانگی، ملے تماچے، میں نے روٹی مانگی، ملی لاتے. فعال لما یرید. مولا تیری مرضی، جو چاہے کرے. اسے سیٹ بنا دیا، مجھے فقیر بنا دیا، تیری مرضی ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. او میرے بندہ، بادشاہو، وزیرو، سفیرو، جگیردارو، امیرو، یا ایھا الناس
انتم الفقراء، تم سب کے سب میرے دروازے کے گداگر ہو، بھیک مانگنے والے ہو، جھولی پھیلانے والے ہو، میرا کرم نہ ہو، تیری بدعمالی اتنی ہو گئی تجھے ایک دانہ نہ دوں، تیری بد کرداری اتنی بڑھ گئی، تیری بدعملی اتنی بڑھ گئی، تیری آنکھیں اتنی پلیت ہو گئی، تیرا دل غلط سوچ سوچ کر اتنا پلیت ہو گیا، تیرے کان اتنے پلیت ہو گئے، تیرے ہاتھ اتنے پلیت ہو گئے، میں اگر کرم نہ کروں تجھے سانس نہ لینے دوں۔ انتم الفقراء الى اللہ، سب میرے دروازے کے بھکاری ہو، سب میرے دروازے کے محتاج ہو، میں نہ چاہوں تم ایک سیکنڈ زندہ نہیں رہ سکتے، میں جب چاہوں گا تمہیں کوئی زندہ نہیں رکھ سکتا۔ شاہ صادی رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، وہ تو سب کی سنتا ہے، وہ تو ہندو کی بھی سنتا ہے، وہ تو کافر کی بھی سنتا ہے، کیوں؟ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ فرمایا جو میرا دروازہ کھٹکھٹ آئے گا، جو دروازے پہ آئے گا، جو یہ نیت لے کر آئے گا، غنی کا دروازہ ہے، بادشاہ کا دروازہ ہے، 1,24,000 پیغمبر، نبی، رسول علیہم الصلاۃ والسلام تمام نے اپنی حاجتوں میں، اپنی ضرورتوں میں، اپنی مشکلوں میں اس ایک کو ہی پکارا، اس ایک سے ہی مانگا، اسی کے سامنے جھولیاں پھیلاتے پھیلاتے عمریں گزار دی۔ آج تھوڑا سا مال ملا دماغ خراب ہو جاتا ہے، کئی لوگ تو یہاں تک بگڑ جاتے ہیں خدا کی خدائی کے منکر ہو جاتے ہیں۔ خدا سمجھاؤ ہمیں، آؤ خدا سمجھاؤ کہاں ہے، قرآن سمجھاؤ ہمیں کہاں ہے، پیغمبر سمجھاؤ کیا مقام ہے۔ اب جو خدا کو نہیں جانتا، قرآن کو نہیں جانتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا، کون اس کو اور کو سمجھا سکتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فقیر کی سن لی، اسی لیے حکم ہے فقیر کیسا بھی آئے اگر دل مانگے تو دے، نہ مانگے تو جھڑک مت۔ محمد سائل فلا تنہر، قرآن ہے، سائل کو جھڑک مت۔ اگر تجھے یہ معلوم ہے کہ آدھی فقیر ہے، ضرورت سے زیادہ مانگتا ہے تو نہ دے، لیکن الفاظ قرآن کے خلاف نہ بول، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے لفظ اللہ کے یہاں ناراضگی کا سبب بن جائے اور تیری بربادی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اللہ نے فقیر کی سن لی، وہ تو دینے پہ آئے تو دیر نہیں، اجاڑنے پہ آئے تب بھی کوئی دیر نہیں، اس کے یہاں کیا دیر ہے؟ سارے عالم کو ایک سیکنڈ میں اجاڑ سکتا ہے، سارے عالم کو ایک آن میں تباہ کر سکتا ہے۔ لگی سیٹ کی بربادی ہونے، آج وہ گودام گیا، کل وہ گودام گیا، پرسوں وہ دکان گئی، ہیرے جواہرات کے کاروبار تھے، بڑے بڑے کاروبار تھے،
सादी कहता है चंद दिनों में ऐसा वक्त आ गया कि सेठ साहब रोटी के मोहताज बन गए, टुकड़े का मोहताज हो गया। हजारों वाकयात हैं, बादशाहों से भीख के टुकड़े मंगवा देता है, वो ऐसा बेनियाज है। भीख मांगने वालों को बादशाह बना देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजारों वाकयात हैं। कल बादशाह था, आज भीख के टुकड़े मांग रहा है। कल बादशाह था, आज तख्तेदार पे लटका हुआ है। फख्र ना करो, तकब्बुर ना करो, गुरूर ना करो। अल्लाह के सामने आजिज़ी करनी चाहिए, डरना चाहिए इसकी जात से। जब रोटी का भी मोहताज बन गया तो बीवी कहने लगी कि मुझे भी इजाजत हो, जब खाना पीना नहीं रहा तो मैं तुम्हारे यहां रहकर क्या करूंगी। उन्होंने कहा ठीक है तुम भी जाओ, तलाक दे दी। वो भी रवाना हो गई। अल्लाह बड़ा बेनियाज है। उस औरत ने इद्दत गुजारने के बाद दूसरी शादी की। वो आदमी है जिससे दूसरी शादी की है। अल्लाह की बेनियाजी देखो, वही रात ठंडी, यख मौसम, बरसानी हवा, आधी रात का वक्त। औरत यही है, खामिन इसका दूसरा है, शोहर दूसरा है, आदमी दूसरा है। रात का वक्त है, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाने का इरादा करने लगे, खाना खाने का इरादा करने लगे। दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। अल्लाह नाम पे 2 रोटियों का सवाल करता हूं, अल्लाह नाम पे भीख मांगता हूं, अल्लाह के नाम पे 2 रोटियां दो, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। औरत वही, आदमी दूसरा है। वो आदमी कहने लगा ये आदमी आदि फकीर नहीं जो इस वक्त भीख मांगने आया, आधी रात के वक्त आया, इस ठंड में आया, यख मौसम में आया। न जाने इसके पीछे बच्चे भूखे हैं, न जाने कोई औरत भूखी है, न जाने खुद कई दिन का भूखा है। हमने तो दोपहर भी खाना खाया था और भी पका सकते हैं। ये सारे का सारा खाना उठाकर औरत को कहने लगा इस फकीर को दिया। अल्लाह का पाक पैगंबर सुबह को उठते हैं, बाजार जाते हैं, बस्ती बस्ती जाते हैं और उनको जा जाकर हर वक्त यही बताते हैं, या कौम, ओ मेरी कौम, ओ बरादरी, ओ खानदान के लोगों, ओ शहर नैनवा मूसल के लोगों, ओ मैं तुम्हारी तरफ नबी बनकर आया, मेरा एक पैगाम सुनो, उबुदुल्लाह। मैं तुम्हें एक पैगाम देने आया, एक खबर देने आया, एक हिदायत करने तुम्हें आया, एक इत्तला देने तुम्हें आया। वो मेरी इत्तला ये है, उबुदुल्लाह, उस मालिक के कायनात की इबादत करो, उसकी नजर नियाज़ें दो, उसी को मुश्किल कुशा मानो, उसी को हाजत रवा मानो, उसी को रोजी में कमी करने वाला, ज़्यादती करने वाला। वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं ना चाहूं एक दाना रोजी का नहीं बढ़ सकता, मैं घटा दूं कोई बढ़ाने वाली ताकत नहीं, मैं बढ़ा दूं तो घटाने वाला कोई नहीं। फरमाया तूलिजुल लैला फिल नहारी व तूलिजुन नहारा फिल लैल। ओ मेरे बंदे, तेरा
तेरा तो 4 फुट का बदन है, 5 फुट का तेरा कदर है, 5-6 फुट के मिकदार में सारा तेरा निजाम खत्म है। मैं वो रब हूं जो इतनी बड़ी रात लाता हूं, सारे जान को छुपा लेती है। ये इतना बड़ा दिल, ये सूरज का निजाम, ये सितारों का निजाम कौन चला सकता है? ये रात को चंद बल्ब जलाते हो, थोड़ी सी रोशनी करते हो, घरों में बिजली इस्तेमाल कर लेते हो, इतना बड़ा बिल आता है। अल्लाह फरमाते हैं ओ मैं अगर सूरज का बिल लेता तो तुम्हारा बेड़ा ही गर्क हो जाता। सारे जहान को मेरा सूरज मुनव्वर करता है, मैंने कभी तुम्हें बिल भेजा? सितारों की रोशनी का कोई बिल नहीं, चांद की रोशनी का कोई बिल नहीं, सूरज की रोशनी का कोई बिल नहीं। रात को अंधेरा छाता हूं, ठंड करता हूं, दिन में गर्मी पहुंचाता हूं। तूलिजुल लैला फिल नहारी व तूलिजुल नहारा फिल लैल। मैं रात का खालिक और मालिक, दिन का खालिक और मालिक। कभी रात को बढ़ाता हूं, दिन को घटाता हूं, कभी दिन को बढ़ाता हूं, रात को घटाता हूं। तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य। ओ लोगों, जिंदा से मुर्दा, मुर्दा से जिंदा पैदा करने वाला मेरे सिवा कौन है? व तर्जुकु मन तशाउ बिगैरि हिसाब। एक एक आदमी को करोड़पति, लाखपति, अरबपति बनाने वाला मेरे सिवा कौन है? अल्लाह का पाक पैगंबर जनाब यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाजार में खड़े होकर तबलीग करते हैं और लोगों को फरमाते हैं उबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, उसी की पूजा करो, उसी की नजर न्याज दो, वही खालिक और मालिक है। मालकुम मिन इलाहिन गैरू, उसके सिवा इला कोई नहीं, उसके सिवा माबूद कोई नहीं, उसके सिवा तेरी मेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, उजड़ों को बसाने वाला कोई नहीं, बसे बसाओं को उजाड़ने वाला कोई नहीं, बादशाह के तख्त से उठाकर फांसी पे लटकाने वाला उसके सिवा कोई नहीं। जनाब यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारा दिन तबलीग करते हैं, राहगीरों को बुला बुला कर समझाते हैं, दुकानदारों को समझाते हैं, वह हुक्मरानों को समझाते हैं, मगर पाक पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम की बात को ठुकराया, उल्टा नबी का मजाक उड़ाया, नबी को मारते थे रोजाना। अल्लाह का पाक पैगंबर मार खा के आता है, रात को सर सजदे में रख के रोता, इलाही मैं तेरा नाम पहुंचाने का हक अदा न कर सका। मुद्दत गुजर गई, अरसा गुजर गया इसी आलम में। आप सोचते होंगे कि नबी थकते नहीं थे, और नबी थके कैसे? अल्लाह ने उनका खमीर ही अलग बनाया। नबी कोई मेरे तेरे जैसे होते हैं, और मेरे तेरे जैसे तो सहाबा नहीं, मेरे तेरे जैसे कुतुब और अब्दाल नहीं, उनका भी सारी चीजें अल्लाह पाक निराली बनाता है। नबी की आंख और होती है, नबी की जुबान और होती है, नबी का हाथ और होता है। अरे तू हाथ उठाए, मुमकिन है चमगादड़ पेशाब कर जाए, नबी यूं आंख उठाए तो किबला बदल जाए। कौन कहता है तुम्हें कि नबी हम जैसा होता है? वो बराह रास्त खुदा का नुमाइंदा अल्लाह तबारक व तआला उनकी रूहों को ही अलग बनाता है, उनके जिस्मों को अलग बनाता है। और ये बात लिख लो दिल की तख्ती पे, नबी नस्ल के एतबार से भी, नसब के एतबार से भी, सूरत के एतबार से भी, शक्ल के एतबार से भी भेड़ा नहीं होता, कोजा नहीं होता। नबी की हर चीज बिल्कुल सारे जान से निराली खूबसूरत हसीन होता है नबी।
مگر میری بات یہ بھی لکھ کر لے جاؤ، خدا کی قسم، اللہ کی توحید کی، باری تعالیٰ کی توحید کے لیے، اللہ کے ایک ہونے کو بیان کرنے کے لیے بڑے بڑے خوبصورت چہروں پہ پتھر پڑے۔ آج بھی بازار میں، گلی میں، دکان پہ بیٹھ کے جب کہو گے نا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ پاک جل شانہ عالم الغیب ہے، میرے تیرے دلوں کے حال کو جانتا ہے، فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں وضاحت کر دی، 24ویں پارے کا دوسرا رکوع، کبھی ترجمہ بھی دیکھ لیا کرو، فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں جب میری توحید بیان کرو گے، میرا ایک ہونا بیان کرو گے، میرا خالق و مالک ہونا بیان کرو گے، میرا رب ہونا بیان کرو گے، قرآن کہتا وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، شرک کرنے والوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ جتنے بھی شرک اللہ کی ذات کے خلاف کرنے والے ہیں، توحید سن کر منہ بگڑ جاتا ہے، چہرے کی خوشی بدل جاتی ہے۔ اور قرآن کریم نے صاف لفظوں میں کہا، ترجمہ جا کے دیکھنا، ایک لفظ بھی غلط نکل جائے، جو چور کی سزا وہ میری سزا، فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، جب شرک کی بات کرو گے چہرے یوں کھل جائیں گے، یہ ہے ہماری جماعت کا آدمی، یہ ہے اپنا آدمی۔ پیغمبر کی بات پسند نہیں، صحابہ کرام کی بات پسند نہیں، اللہ کے قرآن کی بات پسند نہیں، اور جو کسی نے بکواس بنا دی وہ پسند ہے۔ اور میں تو دعوے سے کہتا ہوں اولیاء کرام کا بھی عقیدہ نہیں جو لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑا ولی، بہت بڑا بزرگ، شہر قصور میں مزار ہے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کا، فرماتے ہیں علم نالو اشراف نہیں ہو دے، علم نالو اشراف نہیں ہوندے، جڑے ہوندن ذات کمینے، اور پیتل پلیت سونا نہیں بندا، پیتل پلیت سونا نہیں بندا، توڑے جڑیے لال نگینے، اور شوم کلو خیرات نہیں ملدی، توڑے ہون مال خزینے، بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی، توڑے مریے شہر مدینے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نہ جانو، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ پھر تمہیں کئی لوگ یہ کہیں گے یہ اتنا بڑا نظام اللہ خود اکیلا کیسے چلا سکتا ہے؟ جنوں کا نظام، فرشتوں کا نظام، بندوں کا نظام، جانوروں کا نظام، دریاؤں سمندروں کا نظام، چاند سورج ستاروں کا نظام، آسمانوں کا نظام، زمینوں کا نظام، یہ اکیلا کیسے چلائے؟ فرمایا او لوگوں مجھے اپنے اوپر قیاس نہ کرو، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ میری تو وہ ذات ہے، میں کہتا ہوں ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ مجھے کوئی لیبر درکار ہے، مجھے انجینئر نہیں چاہیے، مجھے مستری نہیں چاہیے، مجھے کوئی پارلیمنٹ نہیں چاہیے، کوئی میرا مشیر نہیں، کوئی میرا وزیر نہیں، کوئی میرا ساتھی نہیں۔ اللہ والوں نے بڑی بڑی باتیں بتلائی،
سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اللہ والا بزرگ کہتا ہے عدل کریتا تھر تھر کمبن، عدل کریتا تھر تھر کمبن، اچیا شان والے ہو فضل کریتا بخشی جاون او میں جہ مکالے ہوں۔ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ بزرگ ہے، ولی ہے، فرماتے ہیں اٹھ فرید جھاڑو دے وچ مسیت، تو ستا رب جاگ دائی تیری ڈاڈے نال پریت۔ جناب یونس علیہ السلام سارا دن تبلیغ فرماتے ہیں، مار کھاتے ہیں، گھر لو لوہان آتے ہیں، زخمی آتے ہیں، اللہ کا پیغام سارا دن پہنچاتے ہیں۔ جب حد ہو گئی اللہ کے نبی نے تبلیغ کی، سمجھایا سمجھایا سمجھایا، مدت گزر گئی، لوگ کچہریوں سے دھکا دے کر بازار میں کر جاتے، بازار سے دھکے دے کر جنگل میں نکال جاتے، اللہ کا پیغمبر پھر وہیں جا کے کھڑا ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ او لوگوں، میں اللہ کا نبی، میری بات کو تسلیم کرو ورنہ بڑا عذاب آئے گا۔ مسخرے لوگ تھے، بگڑی ہوئی برادری تھی، بگڑے ہوئے لوگ تھے، بدماش قسم کے۔ جب اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام نے بار بار فرمایا اللہ کا قہر آئے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کی ناراضگی آ جائے گی، باز آ جاؤ، تو پھر پتہ کیا حرکت کی، سب نے اکٹھے ہو کے آئے، برادری کے لیڈر آئے، برادری کے سردار آئے، علاقے کے لوگ آ کے کہنے لگے تو جو روز روز کہتا عذاب آئے گا عذاب آئے گا، وہ کب آئے گا؟ اندازہ لگا، بجائے ڈرنے کے، بجائے خوف کھانے کے، اللہ سے معافی مانگنے کے بجائے، اللہ کے سامنے رونے کے بجائے، عاجزی کرنے کے بجائے دل پوچھنے آئے کب آئے گا وہ عذاب؟ اتنی مدت گزر گئی تجھے عذاب 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 کرتے کرتے، ہم بھی انتظار کر کر کے تھک گئے، وہ کب آئے گا؟ سارے عقل مند بیٹھے ہو، مسلمان بیٹھے ہو، خانے خدا میں بیٹھے ہو، یہ جو بات اللہ کا نبی کرتا تھا عذاب آئے گا عذاب آئے گا، یہ تو اللہ کی طرف سے بات تھی، بس اتنی سی بھول حضرت یونس علیہ السلام سے ہو گئی۔ جب انہوں نے بار بار پوچھا نا کب آئے گا، تو یونس علیہ السلام نے فرما دیا 40 دن کے بعد عذاب آ جائے گا۔ اندازہ لگاؤ، جس نبی نے اللہ کی توحید کے لیے عرصہ مار کھائی ہو، ایک مدت دراز تک تکلیف اٹھائی، پریشانیاں جھیلی، رات دن مار کھائی، اگر اتنا سا لفظ منہ سے نکل ہی گیا تو ہوا کیا؟ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں او میرے یونس علیہ السلام پیغمبر، او میرے نبی، میں نے تمہیں ڈرانے کا حکم دیا، میں نے تمہیں حکم دیا کہ تم لوگوں کو بتاؤ، عذاب سے ڈراؤ، لیکن تاریخ مقرر کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ ادھر دیکھنا ہے، بچہ ہوگا کوئی، کون ہے آپ تاریخ بیان کرنے والے؟ کیوں آپ تاریخ بتاتے ہیں؟ بس اس پر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ناراض ہو گئے۔ اسلام کا یہ مسئلہ ہے، جتنا قریبی ہو اللہ پاک جل شانہ نبی کی ذرا سی بھول برداشت نہیں کرتا، اور میرے تیرے پہاڑ گناہوں کے معاف کر دیتا ہے۔ نبی سے اگر ذرا سی لغزش ہوئی، ذرا سی بھول ہوئی، مالک کائنات فوراً پکڑتا ہے۔ میرے نبی ہو کر آپ نے ایسا کیا، میرے پیغمبر ہو کر سر پہ تاج نبوت ہو، اور آپ نے اتنی سی بات کیوں کہہ دی؟ بس اللہ پاک جل شانہ ناراض ہو گیا۔ بگڑی ہوئی قوم تھی، جن گنتے 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 دن قریب آنے لگے، اور وہ روز بدماشی کرنے، مسخری کرنے آتے۔ اے یونس نبی، کتنے دن رہ گئے؟ وہ کب آئے گا تیرا عذاب؟ کہاں گیا
کیا تیرا خدا تیرا رب کدھر گیا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی اب کیا بنے گی، آسمان سے وہی کوئی نہیں آتی، سلسلہ کا منقطع ہو گیا، پریشان ہے یونس علیہ السلام۔ اور ایک بات توجہ کر کے اور سن لو، اس وقت اس ملک میں جھوٹ بولنے والے کو بڑی سزا دی جایا کرتی تھی، چاہے کوئی بھی ہو۔ اس زمانے میں جھوٹ لوگوں میں رائج نہیں تھا۔ اب یونس علیہ السلام کو فکر پڑی کہ اگر میری بات جھوٹ ثابت ہوئی تو یہ لوگ میرا خدا جانے کیا حال کریں گے۔ اور وہ روز کہتے تھے کہ اتنے دن رہ گئے، یاد رکھ پھر ہم تجھے دیکھیں گے، پھر تیرا یوں کریں گے، تیرا یوں کریں گے۔ سیدنا یونس علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر شہر نیلوا اور موصل سے لے کر اپنے بال بچوں کو باہر نکل پڑے۔ 2 بچے ہیں، ایک بیوی ہے، ساتھ لے کر چل دیے۔ آگے ایک بہت بڑی نہر آئی، پانی کا نالا آیا جس میں سے بچوں کا گزرنا مشکل تھا۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے ایک بچے کو کاندھے پہ بٹھایا، ایک بچے کو پیچھے بٹھا دیا درخت کے نیچے، بیوی کو وہاں چھوڑ دیا، ایک بچے کو کاندھے پہ بٹھا کر پانی سے پار چھوڑاؤں۔ جب پانی کے درمیان میں اللہ کا پاک پیغمبر اللہ کا نبی پہنچا، پانی زور سے آیا، مجدار آیا، ایک ریلا آیا، یونس علیہ السلام کے ہاتھوں سے بچہ چھوٹ گیا۔ کہ وہ جو بچہ پیچھے چھوڑا تھا جنگل میں درخت کے نیچے، بھیڑیا آیا اور اس بچے کو منہ میں اٹھا کر کمر پہ لے کے چلا۔ ادھر بچے نے چیخ ماری، بچہ چلایا، ابا ابا میرے ابا میں کھا لیا، مجھے لے چلا۔ باپ کی پدری شفقت نے جوش ماری، یکدم جو یوں مڑ کے دیکھا پیر اکھڑ گئے۔ وہ کاندھے والا بچہ بھی چلا گیا اور وہ دوسرے بچہ بھی چلا گیا۔ اسی کو مولانا اسحاق صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں بھیڑیے کے منہ میں ہے نور نظر اور ابا ابا کر رہا تھا وہ پسر۔ ایک کو پانی بہا کے لے گیا، ایک کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، دونوں بچے ختم۔ ارادہ کیا چلو بیوی کو تو واپس لے آؤں، درخت کے نیچے بٹھا کر کے آیا تھا۔ ایک شہزادہ آیا، درخت کے نیچے خوبصورت عورت کو دیکھ کر وہ پکڑ کے لے کے چلا۔ جناب یونس علیہ السلام کی اہلیہ کو شہزادہ گھوڑے پہ بٹھا کے زبردستی لے کے چلا، حالانکہ وہ یہ کہتی رہی زوجائے یونس نبی ہے یہ کنیز، ہائے تمہیں اتنی نہیں آخر تمیز۔ او بادشاہ کے بیٹے، میں عام عورت نہیں، میں کوئی عام لڑکی نہیں، میں عام خواتینوں میں سے نہیں، میں تو اللہ کے نبی کی گھر والی ہوں، میری عزت آبرو کی رکھوالی وہی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ شہزادہ اٹھا کر اپنے محل میں لے گیا، جب قریب آنے کی کوشش کرتا پاگل ہو جاتا، دماغ خراب ہو جاتا، سارے بدن میں اس کے درد ہو جاتا، جب تک توبہ کر کے پیچھے نہ ہٹتا وہ تکلیف نہ جاتی۔ جناب یونس علیہ السلام نے دیکھ لیا، بیوی بھی چلی گئی، بچے بھی چلے گئے، اللہ پاک کی ناراضگی ہوئی، خاندان سارا گیا، میں اکیلا رہ گیا۔ میدان میں کھڑے ہوئے اللہ کے نبی، اللہ کا پاک پیغمبر رو رہا ہے اور کہتا ہے پھر گئی تیری جب، پھر گئی تیری جب نظر کرم، او کیسی عزت کیسی آبرو کیسا بھرم، جب تیری نظر کرم مجھ سے پھر گئی، میرا معاملہ تجھ سے بگڑ گیا، میرا کام تجھ سے ہٹ گیا، پھر کیسی عزت کیسی آبرو کیسا بھرم، سارا ختم ہو گیا۔
اکیلے پیغمبر یونس علیہ الصلوۃ والسلام ہاں خاندان سے بیوی بچوں سے ہاتھ جھاڑ کر اکیلے چل رہے ہیں، رو رہے ہیں. بڑا دریا آیا، کشتی تیار تھی. یونس علیہ الصلوۃ والسلام اس کشتی میں سوار ہو گئے، جہاز میں سوار ہو گئے. درمیان میں پہنچا جہاز، کشتی اچکولے کھانے لگا، ڈگمگانے لگا، ڈوبنے کے قریب ہوا. جہاز کے کپتان نے کہا لوگوں، ایک آدمی اپنی وجہ سے سارے جہاز کا بیڑا غرق نہ کرے، سب کو غرق نہ کرو. کون ہے جس کا معاملہ اپنے مولا سے بگڑ گیا ہو، وہ سامنے آ جائے. کوئی غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے، کوئی بیٹا ہے جو ماں باپ سے بھاگ کر آیا ہے، کوئی تو ہے نا. میرا تجربہ ہے، مجھے عمر گزر گئی کشتی چلاتے. جب بھی کوئی میری کشتی میں ایسا آدمی آتا ہے تو کشتی ہچکولے کھاتی ہے. اس کپتان کا تو یہ تجربہ ہو گیا کہ جو ماں باپ سے بھاگ کر آئے، جو بیوی اپنے خامن سے بھاگ کر آئے، جو غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آئے، معاملہ بگاڑ کے آئے، کشتی اچکولے کھاتی ہے. کبھی ہم نے بھی سوچا ارے زنا کر کر کے حرام کھا کھا کر زندگی بسر کر رہے ہیں، قیامت والے دن کشتی اچکولے نہ کھائے گی؟ سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، سارا دن بدماشی کی نیت ہے ہماری. جناب سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام کپتان کے سامنے آ گئے، روتے ہوئے فرمانے لگے میرا معاملہ میرے اللہ سے بگڑ گیا، مجھے دریا میں پھینک دو، مجھے سمندر میں پھینک دو، میری وجہ سے سب کا نقصان نہ کرو. کپتان کہنے لگا، لوگ بھی کہنے لگے نا جی نا، ایسا خوبصورت آپ کا چہرہ، یہ ایسی شکل تو ہم نے آج تک دیکھی ہی نہیں، آپ تو ایسے گناہ ایسے کام کر ہی نہیں سکتے. نبی کی صورت وکھری، نبی کی سیرت وکھری، نبی کی آنکھ وکھری، نبی کا ناک نرالا، نبی کے لب نرالے، نبی کے ہاتھ نرالے. یونس علیہ السلام بار بار فرماتے ہیں مجھے پھینک دو، لوگ بچ جائیں گے. قرآن اندازی کی گئی، سب کے نام لکھ کر کونے ڈالے گئے. نام نکلا یونس علیہ السلام. یونس علیہ السلام کا نام نکلتا ہے، مگر لوگ پھر بھی دھکا دینے کو تیار نہیں. ایسی خوبصورت چہرے والی شخصیت، باڈی نرالی، شکل و صورت نرالی، سارا نظام نرالا، نہیں جی. 3 مرتبہ قرہ ڈالا گیا، 3 مرتبہ کونا ڈالا گیا، یونس علیہ السلام کا نام نکلتا ہے. لوگ پھر بھی دھکا دینے کو تیار نہیں. اور بات کیا ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، لکھ کے رکھا کرو. بات یاد رہے گی تو بات میں مزہ آئے گا نا، سارا نتیجہ جب بھی تو نکلے گا. بات صرف اتنی کہ 40 دن کا نام کیوں لے دیا. یہ تو میں نے تمہیں حکم دیا کہ میرے عذاب سے ڈراؤ، میرے جہنم سے ڈراؤ، دنیا کے عذاب سے دھمکی دو، ڈراؤ، لیکن 40 دن کا نام تم نے کیوں لیا؟ اور جس ذات کی میں بات کر رہا ہوں قرآن کریم میں ذکر ہے، یہ نبی کی بات ہے، پیغمبر کی بات ہے، تاج نبوت والے کی بات ہے، کسی ولی کی بات نہیں. جناب یونس علیہ السلام سامنے آئے، فرمانے لگے لوگوں تم مجھے نہیں پھینکو گے، نہیں ڈالو گے، کشتی غرق ہونے کے بالکل قریب ہے، جہاز قریب ہے غرق ہو جائے. یونس علیہ السلام نے خود بخود سمندر میں چھلانگ لگا دی، خود بخود چھلانگ لگا دی. یہ اتنے لوگ بچ جائیں، اتنی جانیں بچ جائیں، اتنے انسان بچ جائیں. اللہ پاک نے آواز دی اور دریا سمندر کی مچھلی خبردار، میری امانت آ رہی ہے، اسے سنبھال کے رکھو، ایک بال بھی اگر بینکا کر دیا جہنم میں پھینک دوں گا. سمندر کی مچھلی، اتنی بڑی مچھلی جو لقمہ بنا کر یونس علیہ السلام کو اندر نگل گئی. فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک یونس علیہ السلام میرے جلیل القدر پیغمبر اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ،
فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. سبحان اللہ، مچھلی اللہ لقمہ بنا اکبر. کر یونس علیہ السلام کو نگل گئی. اور مفسرین نے لکھا ہے اگر آپ کی طبیعت حاضر ہے اللہ اس مچھلی اللہ. کو اور بڑی مچھلی نگل گئی. اس مچھلی کو یہ کتنی بڑی ہوگی جو یونس علیہ السلام کو نگل گئی، اور پھر اس مچھلی کو اور بڑی مچھلی نگل گئی. ایک عرصہ گزر گیا. یونس علیہ السلام جیسا پیغمبر، اللہ کا برگزیدہ نبی مچھلی کے پیٹ میں ہے، سمندروں کی گہرائیوں میں ہے، تحت الثرى میں چلی گئی وہ مچھلی. جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندگی بسر کر رہے ہیں. وہاں تحت الثرى میں زمین کے سب سے پہلے سب سے نیچے کے طبقے میں پتھر ہے، کنکریاں ہیں، اللہ کا نام لیتی ہیں، اللہ کا نام بلند کر رہی ہیں. یونس علیہ السلام نے اللہ پاک کا نام وہاں پتھروں سے سنا. کنکریاں تھی، پتھر تھے، مالک کا نام لے رہے تھے، تسبیح بیان کر رہے تھے. یونس علیہ السلام کے دل میں فوراً آ گئی جو ان پتھروں کی سمندر کی تہ میں تحت الثرى میں سمندر کی گہرائیوں میں سے جو ان پتھروں کی سنتا ہے وہ میری بھی ضرور سنے گا. فوراً پکار اٹھے لا الہ لا الہ میرے مولا تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، میری مشکل کو آسان کرنے والا کوئی نہیں. اور میری مشکل آسان کیسے کرے گا کسی کو تیرے سوا پتہ ہی نہیں. میں یونس علیہ السلام کہاں ہوں یہ کسی کو علم نہیں، یہ کسی کو پتہ نہیں، یہ کسی کو خبر ہی نہیں. تیرے سوا کون جانے. لا الہ الا انت سبحانک میرے مولا تو شریکوں سے پاک ہے، تو معبودوں سے پاک ہے، تو اور کارسازوں سے پاک ہے. لا الہ الا انت سبحانک تیری ذات پاک ہے، تیرے سوا میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں. اور اللہ کا نبی اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ انی کنت من الظالمین. مولا میں اپنی جان پہ اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھا. کبھی ہم نے بھی دعا مانگی یا اللہ جو میں نے قہر کمائے، جو میں نے ظلم کیے، جو میں نے تباہ کاریاں کی ہیں مولا مجھے معافی کر دے. اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اپنے ظلم کو ظلم نہیں سمجھتے، اپنے قہر کو قہر نہیں سمجھتے، اپنی حرکت کو گناہ نہیں مانتے. اللہ پاک جل شانو کا پاک پیغمبر یونس علیہ السلام وہاں تحت الثرى میں سمندر کی گہرائیوں میں زمین کے نیچے کی تہ میں لا الہ الا انت سبحانک میرے مولا تیری ذات پاک ہے. انی کنت من الظالمین میں ظلم کر بیٹھا، میں خطاوار بن بیٹھا، میرے اللہ معافی عطا فرما. اور قرآن کریم کی اگلی آیت جو ہے 23ویں پارے سورہ صافات کی چند آیات کا بھی ترجمہ دیکھنا. آخری سورت کا یہ آخری رکوع ہے. فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین اگر میرا نبی فلولا انہ کانا اگر میرا پاک پیغمبر یونس علیہ السلام میرا نبی میری تسبیح بیان نہ کرتا، مجھے یاد نہ کرتا، میرا نام نہ لیتا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم قیامت
قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. میرا اگر نام نہ لیتا، میری تسبیح بیان نہ کرتا، میری قدرت کاملہ کا مچھلی کے پیٹ میں اعلان نہ کرتا، قیامت تو قائم ہو سکتی تھی، کوئی اس کو نکالنے والا نہیں تھا. اللہ پاک جل شانہ نے مچھلی کو حکم دیا، فرمایا مچھلی میری امانت واپس کر، میری امانت واپس کر. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ. جلدی واپس کر میری امانت، میرا نبی واپس کر. مچھلی باہر آئی، سمندر کے کنارے پہ اگل کے چلی گئی. اندازہ لگاؤ مچھلی بدجانت نہیں کرتی، ایک بال بنکا نہیں ہوا، نہ یونس علیہ السلام گلے، نہ سڑے، نہ پنگلے، نہ مرے، نہ ختم ہوئے، نہ ہڈیاں ختم ہوئی، نہ جان ختم ہوئی، نہ چمڑے کا کچھ بگڑا. کمزوری تو ضرور آ گئی، ایسا ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا ہو. مچھلی باہر نکل کر اگل کے فوراً واپس چلی گئی. قرآن کریم نے لفظ سقیم استعمال کیا ہے، ایسا ہو گیا جیسا ماں کے پیٹ سے بچہ بھی پیدا ہوا ہو. اب بتاؤ بھائی، سمندر کے دریا کے کنارے ایسے بچے اور ایسی حالت میں کون سنبھالے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ. میں نے فوراً سیکنڈ کے اندر وہاں کدو کی بیل اگا دی. کدو کی بیل اگ گئی، بڑے بڑے میں نے پتے لگا دیے، اور میں نے بیل کو حکم دیا میرے یونس علیہ السلام پیغمبر کو چاروں طرف سے اپنی لپیٹ میں لے لے. کدو کی بیل نے اللہ کے نبی کو اپنی گود میں لے لیا. سیدنا یونس علیہ السلام کو جب بھوک لگنے لگی، اللہ پاک نے جنگل کے ایک ہرنی کو حکم دیا میرے پیغمبر کو دودھ پلا کے آ. مچھلی نے تو بدجانتی نہ کری، نبی کا ایک بال بھی بنکا نہیں کرا. ہم نمازی، حاجی، پیر، فقیر، مولوی بنے پھرتے، ہم سے کوئی کاروبار تو کر کے دیکھے ایک دفعہ، جو چتنا مارے تو ایک دفعہ قابو آ جائے. پھر دیکھو تماشا کیسے ٹھکانے لگتی ہے مسئلہ. سارے پیسے چاٹ کر اسی کی طرف قرض اگر نہ نکال دے تو. کدو کی بیل نے گود میں لے لیا. یونس علیہ السلام کو ہرنی آتی ہے، دودھ پلا کر چلی جاتی ہے. صحت مند ہو گئے، تندرست ہو گئے. اب یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے باہر نکلنے کا حکم دیا کہ چلو انہی قدموں پر، انہی نشانات پر. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ. ادھر اگر آپ کے یاد ہے جب 40واں دن ہوا نا، یونس علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آگ کے بادل بن کر یوں سامنے آ گئے. بھا کے بادل بن کر، آگ کے بادل بن کر سامنے آ گئے. یوں بالکل قریب آگ برسی برسی برسی، انگاروں کی بارش ہونے والی ہے. اور جن کے دن سیدھے ہوتے ہیں نا، سبب بن جاتا ہے. ساری قوم ڈر گئی، سارے سجدے میں پڑ گئے، ساروں نے توبہ کی. یا الہ العالمین، جہاں بھی تیرا پیغمبر یونس علیہ السلام ہو، ہم ان پر ایمان لے آئے، ہم نے ان کی بات کو مان لیا، ہم نے ان کو تسلیم کر لیا. وہ ایماندار بن گئے. اب یونس علیہ السلام چلتے چلتے ایک جنگل میں لوگوں کا ڈیرا دیکھا. پوچھا بھی آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی اس دریا میں ہم نے مچھلی پکڑنے کے لیے جال لگا رکھا تھا، جال میں تھوڑی سی حرکت ہوئی، ہم خوش ہوئے کہ مچھلی پھنس گئی. ہم نے جال باہر نکالا، ایک بڑا خوبصورت بچہ نیچے سے آیا پانی میں سے، بڑا حسین بچہ. ہم نے آج تک ایسا بچہ دیکھا نہیں. انہوں نے کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا لانا بھائی اس بچے کو جو اوپر کھیل رہا ہے، بڑا خوبصورت بچہ ہے.
جب بچے کو سامنے لائے یونس علیہ السلام کی طرف بچہ دوڑا، ابا ابا کر کے یونس علیہ السلام نے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ وہ ڈیرے والے لوگ کہنے لگے ساری قوم مان گئی نبی کو اور وہ نبی آج تک نہیں ملا، اور ہمیں بادشاہ نے حکم دے رکھا ہے کہ جہاں جہاں بچے ملے ہیں وہیں بیٹھ کر انتظار کرو، شاید وہ نبی واپس آ جائے۔ اب یہ بچہ تو مل گیا پانی والا، ایک دریا کا راستہ عبور کر کے پرے پہنچے تو وہاں بھی ایک ڈیرا چھاونی لگی ہوئی ہے۔ تم کیوں بیٹھے ہو؟ کہ جی ایک بچے کو بھیڑیا لیے جا رہا تھا، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے بھیڑیے سے چھڑا لیا، اب اس بچے کو لیے یہاں بیٹھے ہیں، مدت گزر گئی، عرصہ گزر گیا، کب اس کا والی وارث آئے، کب اس کے حوالے کریں۔ انہوں نے کہا بچہ دکھاؤ۔ بچہ سامنے آیا، یونس علیہ السلام نے بھی پہچان لیا، بچے نے ابا کو پہچان لیا، بڑے خوش ہوئے، دونوں بچے مل گئے۔ چلتے چلتے اس درخت کے نیچے پہنچے جہاں سے بیوی کو حضرت یونس علیہ السلام کی بیوی کو شہزادے نے اٹھایا تھا، وہاں چھاونی لگی پڑی ہے اور انتظار ہو رہا ہے، یہ کسی ایسے اللہ والے کی بیوی ہے، کسی پیغمبر کی بیوی ہے، کسی نبی کی بیوی ہے، میں غلطی سے اٹھا کر لے گیا لیکن اس کی طرف تو کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا، انتظار کرو کب وہ عزت والا آئے اور کب اس کی عزت واپس ہو۔ جناب یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے بیوی بھی لوٹا دی، بچے بھی مل گئے، بیوی بھی لوٹا دی۔ قوم کا حال پوچھا، انہوں نے کہا جی ہم تو سارے مان گئے، اللہ کی ذات کو سارے تسلیم کر گئے۔ انہوں نے کہا تم تو بڑے اکڑے ہوئے تھے، تم تو مجھے روز مارا کرتے تھے، تم کیسے مان لے؟ انہوں نے کہا سامنے جو بادل عذاب کے آ گئے پھر کیسے نہ مانتے، پھر مان گئے نا ہم۔ اب یونس علیہ السلام پیغمبر کے دل میں ایک بات آئی، یا اللہ عذاب بھی بھیجا، دکھایا بھی، اور مجھے اتنی پریشانی آئی، اگر اسی دن بھیج دیتا میرے کہتے ہی تو کام بن نہ جاتا سارا۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، سارے کہہ دو اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ اللہ کو مخلوق سے بڑا پیار ہے، اپنی مخلوق سے بڑی پیاری ہے، اس کی مخلوقوں سے بڑا پیار ہے، بڑا ہی پیار ہے۔ جناب یونس علیہ السلام کو حکم دیا کمبھار کے پاس جاؤ اور جا کر جتنے اس نے برتن بنا رکھے ہیں اس کو جا کر کہو ایک ڈنڈا مار کے سب کو توڑ دے۔ ناخن چھوڑیے، یہ موٹا لگا۔ یونس علیہ السلام کمبھار کے پاس پہنچے، او برتن سوکھے گلے رکھے ہیں بنے ہوئے آوے میں رکھنے کے لیے۔ انہوں نے کہا بھائی کمبھار صاحب کہ جی کہ ایک کام تو کر۔ انہوں نے کہا کیا؟ سوٹا لے کر سارے برتنوں کو گڑم گڑم کر کے توڑ دے۔ وہ کہنے لگا صورت تو تیری اچھی معلوم ہوتی ہے، تو باتیں کیسی کر رہا ہے؟ شکل تیری کتنی نرالی، باڈی تیری کتنی نرالی، یہ بات کیا کی تو نے؟ تجھے پتا ہے میری یہ 6 مہینے کی 4 مہینے کی کمائی ہے، میرے اتنے دنوں کی مزدوری ہے، یہ تو کہتا لاٹھی مار کے توڑ دے۔ آواز آئی میرے یونس ایک کمبھار اپنے برتن توڑنے کو تیار نہیں، میں اپنی مخلوق کو یکدم برباد کیسے کروں؟ میں اس اپنی مخلوق کو یکدم برباد کیسے کروں؟ نہ جانے کب توبہ کر لے گا، نہ جانے کب توبہ کر لے گا، نہ جانے کب کسی اللہ والے سے ٹکرا جائے گا، نہ جانے کب کوئی بات سن کر توبہ کر لے گا، کب دل میں میرے قہر سے ڈر جائے گا، میرے عذاب سے ڈر جائے گا، کب میرے قرآن کو مان لے گا، کب میرے نبیوں کی باتوں کو مان لے گا۔ میرے یونس میں اس طرح برباد کیسے کروں؟ اس لیے فرمایا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ۔ قوم کے سامنے حق بات آئی، اللہ کا پیغام آیا، انہوں نے جب ٹھکرا دیا جبریل امین نے ایک چیخ ماری، ایک چنگاڑ ماری، ساری کائنات انسانی برباد ہو گئی۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ مکان کام نہ آئے، کاروبار کام نہ آئے، دنیا کا نظام ان کی کام نہ آیا۔ بڑی بڑی صنعت و حرفت کے مالک تھے، بڑے بڑے کاریگر تھے، پتھر کی اتنی اعلیٰ درجے کی کاریگر تھے، قیامت تک ان کے مقابلے کے آنے مشکل ہے۔ لیکن اللہ پاک نے جب ان کو پکڑا، دوڑے اپنے مکانوں کو چھوڑ کر، آواز آئی لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم
مساکنکم لعلکم تسألون، جن مکانوں پہ تمہیں ناز تھا، جس دنیا کی دولت پہ تمہیں بڑا فخر تھا، جن چیزوں پہ تم نے بڑی گندناہٹ مچا رکھی تھی، ان کو چھوڑ کر اب کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا میں نے اپنا محبوب بھیجا، اپنا کلام بھیجا، امر بھیجا، اور تم یاد رکھو میں تمہاری آج منتیں کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ نبی مار کھا کھا کر کے تمہیں دین حق پہنچا رہے ہیں، تم نے نبیوں کے دانت توڑے، تم نے نبیوں کے چہرے زخمی کیے، تم نے نبیوں کے گلے کاٹے، تم نے بڑے بڑے حق پرستوں کے چمڑے اٹھیڑے، تم نے میرے نام لیوا لوگوں کو آگ میں جلایا، تم نے اچھا بھلے کھانے کھائے، اور میرے محبوب نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے رات گزاری۔ اتقوا اللہ، اب بھی ڈر جاؤ، بعد آ جاؤ، ورنہ میں وہی خدا ہوں اذا قضى امرا فانما